السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 9 اپریل کی کال لے کر. میں پہلے بات کرتے ہیں ورک فرام ہوم پروگرام پہ. جناب، ورک فرام ہوم پروگرام شدت کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور جس طرح میں نے بتایا پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج دونوں میں کام کرنے والے ٹریڈرز اینڈ انویسٹرز جو ہیں اس میں شرکت کر سکتے ہیں. اور اب ہم دوسرا بیچ اس کا تشکیل دے رہے ہیں. پہلا بیچ الحمدللہ تقریباً ہمیں میرے خیال میں 15 سے 20 دن ہو چکے ہیں جو ایکٹیو ٹریڈنگ پہ آ چکے ہیں لوگ اور کام کر رہے ہیں مارکیٹ میں. اور اب جو دوسرا بیچ ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان میں اس کو شروع کرائیں گے ٹریڈنگ، تو جو لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کریں اور ہمارے اس پروگرام کو جوائن کریں. اس کے لیے ٹریڈنگ اکاؤنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا جناب، اب چلتے ہیں آج کے سیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. آج کا سیشن میرے حساب سے بہت آسان اور زبردست سیشن تھا. جب اس نے 44,107 کے اوپر مارکیٹ کا آغاز ہوا، مارکیٹ کھلی 44,160 پہ تھی، پھر ایک ہلکا سا ڈپ لیا تھا اس نے اور پھر وہ 44,107 کے اراؤنڈ، اور اس کے بعد پھر مارکیٹ اوپر ہی رہی. تو یہ واضح نشد دلیل تھی کہ ہمیں لانگ جانا ہے. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ بلز جو ہیں کل موو بنا رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو ہم نے 2 ٹارگٹ دیے تھے، اور الحمدللہ وہ دونوں ٹارگٹس اچیو ہوئے اور مارکیٹ 787 پوائنٹ کے ساتھ بند ہوئی. آئی ٹی اسٹاکس کی پرفارمنس بہت اچھی رہی، کچھ اور بھی اسٹاکس نے اچھا پرفارم کیا، مگر بہرحال اوور آل آئی ٹی سیکٹر کا جو ہے ہائی لائٹ ہو رہے تھے زیادہ تر، اور ان میں اپر کیپس بھی ہوئے. اور بس ایک چیز تھی جو تھوڑی سی پریشان کن تھی کہ والیوم مارکیٹ کے تھن رہے. فورن فنڈز کی بھی سیلنگ کل بھی تھی، آج بھی تھی، اور والیوم بہت کم تھے. اگر آپ کو یاد ہو کل کی کال میں نے یہ بات واضح طور پہ کہی تھی کہ جو اس نے ڈپ لی، وہ جو انفلیٹڈ سیشن پرسوں والے سیشن میں ایک فیل آ رہی تھی، اس ڈپ نے وہ چیز کو ریکور کر لیا. اس کو جو انفلیٹڈ موو جیسی لگ رہی تھی، تو اگلے دن جب اس نے 500 پوائنٹ کی گراوٹ لی تو وہ کریکشن اس نے لے لی. تو آج وہ اس قابل تھی کہ اوپر جا سکتی تھی، اسی لیے آپ کو آج بولش رہنے کے لیے کہا تھا. اب جو مارکیٹ کا آج کا سیشن ہے اس میں کوئی شک نہیں، بلز کے ایفرٹس کنسسٹنٹ تھے اور زبردست تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر آپ اگر اس کو چارٹ پہ دیکھیں تو ایک چیز بڑی واضح نظر آتی ہے. وہ کیا ہے؟ اگنورنٹ بیہیویئر. اگنورنٹ بیہیویئر کس طرح، یہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جو لوگ چارٹ دیکھتے ہیں وہ یقیناً اس کو سمجھیں گے. جو 5 اپریل ہے اس میں زبردست گراوٹ، 6 اپریل کو زبردست تیزی، 7 اپریل کو زبردست مندی، 8 اپریل کو زبردست تیزی. تو کیا مطلب ہے اس بات کا کہ یہ 4 سیشن جو ہیں وہ اگنور کرتے رہے. پہلے سیشن نے یعنی کہ 6 تاریخ کے سیشن نے 5 تاریخ کے سیشن کو اگنور کیا، پھر 7 تاریخ کے سیشن نے 6 تاریخ کے سیشن کو اگنور کیا، اور 8 تاریخ کے سیشن نے 7 تاریخ کو اگنور کیا. ٹھیک ہے، یہ ایک بات تھی جو میں نے چارٹ پہ دیکھی، وہ میں نے آپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کی. اب اگر اوور آل دیکھیں تو آج کا سیشن کے بعد ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ کو پرفارم کرنا چاہیے. اس کی وجہ جس طرح میں نے بتائی کہ ایک تو یہ ہے کنسسٹنسی آج دیکھنے میں آئی، مگر اگر آپ یاد کریں تو 5 تاریخ کے سیشن میں بھی کنسسٹنسی تھی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، دوسری کیا بات ہے کہ ایک اور جو زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ ہائر ہائیز اور ہائر لوز نظر آ رہے ہیں، وچ انڈیکیٹس دی اپ ٹرینڈ. یعنی کہ باوجود 2 اگنورنٹ سیشن ہونے کے جو ہائر ہائیز اور ہائر لوز ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مارکیٹ اوپر کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے پاس ایکسائٹنگ باتیں زیادہ ہیں اور ڈپریسو سچویشن کم ہے، مگر بہرحال 2-1 انڈیکیشنز ہیں. اب ان کو لے کے چلیں. تو میں صرف لو والیومز کو لے کے تھوڑا سا پریشان ہوں، اس کے علاوہ مجھے مارکیٹ میں کوئی بڑی پریشانی نظر نہیں آتی. تو ہم کیا کرتے ہیں جب ایسا کوئی بات ہوتی ہے جس میں ہمارے لیے
کوئی ایسی سگنل ہوتا ہے جس سے ہم پریشان ہوتے ہیں یا جس پہ ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کو وہ ڈپریس کر سکتا ہے, تو ہم اپنے رسک مینجمنٹ کو مزید اسٹرانگ کر لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے طریقہ مارکیٹ میں کام کرنے کا. اب ہم کیا کریں گے؟ دیکھیے جناب, کل ہم بالکل بلش رہیں گے, اور مارکیٹ اگر 44,608 580 کے اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کسی بھی ٹائم اوپر نکل جائے گی. ٹھیک ہے. اب کیا ہو کہ اگر مارکیٹ آغاز کے ساتھ جو ہے ٹریڈ کرے, سمجھ لیجئے آپ, جو آپ کا لیول, یہ لیول ٹیبل پہ جو پہلا لیول ہے 44,680 کا, اگر مارکیٹ 44,680 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہم تھوڑا سا بیک فٹ پہ جا کے کھڑے ہوں گے اور ہم لانگ کو اور نیچے کریں گے. اس طرح کریں گے کہ ہم اپنے 44,580 کے نیچے اسٹاپ لاس لے سکیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ سب کب ہوگا؟ اگر پری اوپن کے بعد 44,680 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے. ویئر ایز اگر مارکیٹ آغاز کے ساتھ ہی اوپر ٹریڈ کرتی ہے, 44,000 جو 680 والا لیول ہے وہ 44,680 709 یا 44,820 کے اوپر اگر مارکیٹ کھلتی ہے, تو پھر ہمیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ہم سیدھا 44,995 کو ٹارگٹ کریں گے, اور اس کے بعد ہمارا اٹموسٹ ٹارگٹ جو ہے وہ 45,560 535 ہوگا. مگر 45,560 535 تک جاتے ہوئے ہم 45,166 کو اگنور نہیں کر سکتے. وہ بھی ایک اچھی ریزسٹنس ہے. تو وہاں پر مارکیٹ اگر رکتی ہے تو ہم اس کے نیچے اسٹاپ لاس لائیں گے, پھر 45,235 کے نیچے لے کر آئیں گے. اس طرح ہم ٹریل کریں گے اپنی اسٹاپ لاسز کو اور ہم آگے چلیں گے. تو آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو ٹریگرز اور تمام چیزوں کے بارے میں بڑا واضح طور پہ سمجھا دیا ہے. دعا کروں گا کہ آپ لوگ ان ٹریگرز اور لیولز کو سمجھ کے استعمال کر کے ٹریڈ کریں. میں کوشش کروں گا آج بھی آپ کو جس طرح کل ایسے سٹاک ملے تھے, آج بھی آپ کو کچھ ایسے سٹاک دیے جائیں جو آغاز کے ساتھ ہی آپ کو ایکسائٹمنٹ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پوری کوشش کروں گا. اس کال کو اپنے دوستوں میں, احباب میں, گروپس میں شیئر کیجئے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.